تو ساؤنڈ سسٹم اور بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا کر یہ تیز آواز کے ساتھ میوزک لگانا، اس سے آپ لوگ اجتناب کریں۔ نشہ یہاں پر عام ہوا ہے، گانا بجانا یہاں پر عام ہوا ہے، اسی طرح فحاشی یہاں پر عام ہوئی ہے۔ لیکن ان مہمانوں کا یہاں آنا، ابھی کوئی یہ نہ کہے کہ میں مہمانوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، لیکن ان لوگوں کا یہاں آنا اور یہاں پر اسی طرح میوزک وغیرہ لگانا اور ڈانس کی مجالس لگانا، جس کا اثر یہاں وادی کلام کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر ہوتا ہے، نوجوانوں پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بفحاشی کی اس بری عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان سب کا پس منظر اور اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جتنے موج مستی میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے، اللہ رب العزت بدلے میں آپ لوگوں پر عذاب نازل کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانوں، سب سے پہلے میں تمام مہمانوں کو وادی کلام آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے مہمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اور وادی کلام کے انتظامیہ سے بھی یہ اپیل ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وادی کلام ایک بہترین علاقہ ہے جہاں دور دراز سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آیا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اس گاؤں بڑے دور سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ تو ہم آنے والے تمام مہمانوں کا دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور جتنے مہمان چاہے پٹھان یا پنجابی، پختون، جو بلوچی جو بھی ہے، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہم سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ جب آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو 2-3 باتوں کا خیال رکھیں، تو آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا، اور انسانیت اور مسلمانیت کا وہ جو تقاضا ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے، جب بھی کوئی مہمان یہاں آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھا کرے، کیونکہ صفائی دین اسلام میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو انسان ظاہری صفائی کرتا ہے، اپنے کپڑے، اپنا بدن پاک صاف رکھتا ہے، اپنا ماحول آلودگی سے بچاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو باطن کی صفائی بھی نصیب کر دیتا ہے۔ تو صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ اور نمبر 2، تمام مہمانوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ یہاں پر آ کر آپ لوگ خود بھی کوشش کریں کہ میوزک وغیرہ سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ گانا وغیرہ سننا یہ تو شریعت اسلام میں ناجائز ہے اور حرام ہے اس کا سننا، اور گناہ، ان کے بدلے میں گناہ ملتا ہے انسان کو۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ گناہوں سے خود کو بچائیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت غالباً، الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ یہ جو موسیقی اور گانا بجانا ہے تو یہ دل میں منافقت کو پیدا کر دیتا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ منافق انسان کتنا بدترین ہوتا ہے۔ انسانوں میں سے سب سے بدترین انسان اور سب سے کم ظرف انسان اور سب سے بے عزت انسان وہ منافق ہوتا ہے، اور ان گانوں کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر منافقت اور نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے گانے بجانے سے آپ لوگ اجتناب کریں، اور اگر پھر بھی کوئی انسان خواہ گانا وغیرہ سننا چاہتا ہے تو وہ تیز آواز کے ساتھ ساؤنڈ سسٹم پر یہ میوزک نہ لگایا کرے، کیونکہ وادی کلام ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ یہاں پر مین جو راستہ ہے، جو روڈ ہے، ان کے کناروں پر وادی کلام کے آبادی ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں، گاؤں والے لوگ۔ تو آپ کے تیز میوزک کی وجہ سے ان لوگوں کے آرام میں خلل پڑتا ہے، ان لوگوں کا آرام خراب ہو جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے اس گانا بجانے کی وجہ سے وادی کلام کے لوگوں کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن وادی کلام پر یہ جو سیر و تفریح کرنے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں تو ساؤنڈ سسٹم اور بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا کر یہ تیز آواز کے ساتھ میوزک لگانا،
اس سے آپ لوگ اجتناب کریں۔ اور وادی کالام کے جتنے لوگ ہیں یا جتنے بھی یہاں کا انتظامیہ پولیس حضرات ہے، ان سے بھی گزارش کی جاتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے کہ کوئی ساؤنڈ سسٹم پر تیز آواز کے ساتھ میوزک لگا کر کسی دوسرے انسان کو ڈسٹرب کریں۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں اس باتوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے یا وادی کالام کے رہنے والے باشندوں کی طرف سے آپ لوگوں پر کوئی زور زبردستی سے کوئی آپ کو اس میوزک بند کرنے کا نہ کہے، کوئی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگ خیال رکھیں۔ اور نمبر 3، ان مہمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو روڈ کے کنارے پر ناچنے سے آپ لوگ اجتناب کریں۔ اور وادی کالام کے لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پر، جو اکثر بہت بڑے ڈانسر لوگ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ یہاں آ کر یہاں پر ڈانس کی مجالس لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ انتہائی تباہی کا شکار بن جاتی ہے۔ ورنہ اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ وادی کالام کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں، 10 سال پہلے اپنے وادی کالام کی حالت کو دیکھیں۔ ہمارے وادی کالام کے جو نوجوان طبقہ تھا یا اسی طرح جو چھوٹے بچے تھے، ان کے اندر بڑوں کا انتہائی ادب اور احترام تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ طریقے سے اپنے بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے اور اپنے سے چھوٹوں پر وہ شفقت کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی وہ بے حیائی اور فحاشی والی حرکت ہرگز نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان مہمانوں کا یہاں آنا، ابھی کوئی یہ نہ کہے کہ میں مہمانوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، لیکن ان لوگوں کا یہاں آنا اور یہاں پر اسی طرح میوزک وغیرہ لگانا اور ڈانس کی مجالس لگانا، جس کا اثر یہاں وادی کالام کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر ہوتا ہے، نوجوانوں پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی فحاشی کی اس بری عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وادی کالام کے نوجوان اکثر آج کل ان کو دیکھا جائے تو یہ تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ وادی کالام کا رہنے والا ہے یا کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، کیونکہ وادی کالام میں رہنے والے جو لوگ تھے پہلے، وہ لوگ گانا بجانا ان سے نفرت کرتے تھے، اسی طرح نشہ وغیرہ سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن ان مہمانوں کے ساتھ وہ مل جل کر یہاں پر مجلس میں شرکت کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں کو ان کے اٹھنے بیٹھنے سے امان میں رکھے۔ نشہ یہاں پر عام ہوا ہے، گانا بجانا یہاں پر عام ہوا ہے، اسی طرح فحاشی یہاں پر عام ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ان سب کا پس منظر اور اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جتنے موج مستی میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے، اللہ رب العزت بدلے میں آپ لوگوں پر عذاب نازل کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی خوشی کے لیے یا چند دن کی خوشی کے لیے ہم اپنا مستقبل کو تباہ اور برباد نہ کریں۔ ہم چند دن خوش تو ہوں گے، موج مستی میں یہ چند دن گزاریں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ جو 2010 میں سیلاب کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں دکھایا کہ فحاشی کے بدلے میں سیلاب آ جائے گا، اور اس کے بعد 1 سال قبل بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کا عذاب نازل ہوا، کس طرح اللہ کی غضب نازل ہوا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کتنے بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ وہ سیلاب میں ڈوب چکے ہیں، اور کتنے آبادی تباہ و برباد ہو گئی، کتنے مکانات اس دریا میں ڈوب گئے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی، اور اس کے بدلے میں اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گانا بجانا اور اسی طرح ڈانس کی مجالس لگانا وغیرہ اور اسی طرح ہم فحاشی کی ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا خصوصی رحم اور کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ